ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے ملانے کا خوبصورت ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی پاک کتاب ہے۔ آج اس پاک کتاب سے ہمارا تعلق ٹھیک بنے گا، پوری رہنمائی ملے گی، ہدایت کا نور ملے گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا اور اللہ رب العزت اس کے اوپر پھر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس وقت بھی اللہ رب العزت کے پاک کلام کی ایک ہی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے چند ایک باتیں ایسی ارشاد فرمائیں، مسلمان فرما بردار بنے، اللہ رب العزت کے اطاعت گزار بنے۔ اللہ رب العزت نے ان صفات کو اپنانے والے بندے کے لیے کامیابی کا ذکر فرمایا۔ آج ہم پوری کوشش کریں ایسی صفات آ جائیں، ایسا انداز آ جائے، ایسے اخلاق آ جائیں، ایسا کردار آ جائے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، کیونکہ صفات سے ہی انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عمل کی وجہ سے بندہ پیچھے رہ گیا تو باقی کوئی چیز اس کو آگے نہیں لا سکتی، اچھے مقام پر کوئی بھی پہنچنے کا اور ذریعہ ہی نہیں۔ بندہ کیا کہے گا، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں حیثیت ہے تو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے حادثات میں گم ہیں، دنیا کے حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کا دھیان نہیں رہتا۔ ہم آج اللہ رب العزت سے بار بار اس کی طلب کریں، کوشش کریں اور ایسا ماحول ہمیں ملے جس کی وجہ سے ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف آئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں اسلام والے کا مقام ہے۔ اصل تو یہ بات ہے کہ آیت یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مستورات نے بھی یہ فکر کیا، عورتوں نے بھی سوچا کہ مردوں کو تو خطاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کے بارے میں کوئی ایسا واضح طور پر حکم نامہ نہیں آتا، جب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکام آئے
اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، احکامات دیے گئے۔ فرما بردار انسان کا مقام ہے ماننے والے کا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر بھی یہ آیت نازل فرمائی گئی جس میں عورتوں کو بھی خاص طور پر شامل کیا گیا، نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے ہی مجمل طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نام تو قرآن کریم میں عورتوں کے اگر واقعات بیان بھی کیے گئے ہیں تو نام کا تذکرہ صرف سیدہ مریم کا آیا ہے۔ سیدہ مریم کا اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ کا نام نہیں، ان کی والدہ کا نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ باقی جہاں بھی عورتوں کی بات آئی تو ایسے ہی کہا گیا، مثلاً یہ نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، اور یہ فلاں، اور ان کے مسائل احکام کو اور دیگر ایسے نظام کو بیان فرمایا گیا۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مرد بھی مسلمان بنے، عورتیں بھی مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے بندہ آج اللہ رب العزت کے احکام کو تسلیم کرے، اللہ رب العزت کے دین کو مان لے، زبان سے اقرار کرے، پھر ایمان کا تذکرہ بھی ساتھ کہ بندہ مرد مومن ہو، عورتیں بھی مومنات ہوں۔ اب اس کا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے جبریل امین انسانی شکل میں۔ وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور اتحیات کی شکل میں حضور بھی تشریف فرمائے، اور جبریل امین بھی اتحیات کی شکل میں آ کر حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے، گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے، ہاتھ رانوں پہ رکھ لیے اور بات شروع فرما دی۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ آج اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ رب العزت کے پاک نبیوں کے اوپر آج ایسے جو کلمہ آیا وہ کلمہ بندہ پڑھے اور احکام کو تسلیم کرے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال کیا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اب ایمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو ماننا، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو اور اس کی تقدیر کو ماننا، اور اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان رکھنا اور تمام نبیوں کو ماننا۔ مسلمانوں کے ایمان میں شامل ہے کہ اللہ کے پاک نبیوں کو مانتے ہیں، کلمہ پاک نبی کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبیوں ساروں کے اوپر ایمان، سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تفریق نہیں کرتے بلکہ ہم سب کا اقرار کرتے ہیں اور اس چیز کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو ماننا، آسمان سے آئی ہیں کتابیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے میں نازل فرمائیں، پہلے اور کتابیں تھیں، آخر میں اللہ رب العزت کا آیا قرآن عظیم الشان، یہ ساری کتابوں کی سردار کتاب، آخری پیغام، اب اس کے بعد اور کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، اب قرآن کریم آیا آخری کتاب، اور ہمارے نبی آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اب اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں، اور اللہ کے آخری نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ وہ نبی آخری نبی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آیا، میرے بعد قیامت آئے گی، اب قیامت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے اندر یہ شامل ہے کہ بندہ قیامت کو مانے اور قیامت کے احوال کے اوپر پورا یقین رکھے اور قیامت کی تیاری کرے، فکر کرے کہ قیامت کے دن رب سے ملاقات ہونے والی ہے،
تو ایمانیات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ فرشتے آج نظر نہیں آتے لیکن بتایا گیا تو ان چیزوں کے ماننے کا نام ہے ایمان۔ آج اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تو بندہ بنتا ہے مومن مسلمان۔ تو یہ ابتدائی صفات۔ پھر اس کے بعد ہے والقانتین والقانتات۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ مکمل فرما بردار ہو جائے۔ قانتین میں مکمل فرما برداری، ادھر سے حکم آئے اور ادھر بندہ اپنا سر جھکا لے، اللہ رب العزت کی فرما برداری اطاعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا ہے اور میں نے ہاتھ سے بنایا، قدرت سے بنایا، شان عطا فرمائی۔ سب کو حکم دیتا ہوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اصل تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا فرمان۔ اللہ رب العزت کا فرمان آیا، اب سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب ابلیس تھا ان میں، اب وہ آگے سے باتیں شروع کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ میں کیوں کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، یا اللہ میں کیوں کروں، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، وہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، میں کیسے آگے کروں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتا کہ رب کا حکم آیا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس نے انکار کیا، رب نے اس کو مردود بنا دیا، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر غضب ہے، اور مردود بنا اور اس کو نکال دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل اور خوار ہوا، کیونکہ وہ انکار کر بیٹھا۔ ماننے والا انسان آج مان جائے، اللہ رب العزت کا فرمان آئے، اس کے اوپر بندہ اپنا سر جھکائے، ادھر سے فرمان آئے، بندہ اللہ رب العزت کے احکام کو تسلیم کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج احکامات کے مقابلے میں آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں، کتنی ایسی کرتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا شہید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی سود کا جب مسئلہ آیا، اب سود کے بارے میں بندہ ایک یعنی وہ اعتراض ہی کیے جا رہا ہے، اعتراض ہی، مال کو مال کما رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اب کرتے کراتے اب ان کو بڑے دلائل بھی دیے گئے، لیکن بندے آگے سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ اللہ کا حکم آئے، بندہ اس کو مان لے، تسلیم کرے۔ اب ان کو کہا گیا، آخر حضرت نے فرمایا کہ اب وہ بندوق چلانا چاہتا ہے حضرت آپ کے کندھے پہ رکھ کر، اگر وہ ایسے آپ کے کندھے پہ چل کر بندوق چلانا چاہتا ہے اور ایسے کرنا چاہتا ہے تو آپ بس خاموش ہو جائیے، اس کا فیصلہ ہے جہنم میں جانے کا تو وہ جائے گا جہنم میں، نہ ماننے والا بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ رب العزت سب کو معاف کریں گے مگر اکڑنے والے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک بندہ کھڑا ہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس میں نے ماننا ہی نہیں، اب تسلیم ہی نہیں کرتا، اب اپنی بات کیے جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ شیطان مردود ہوا، اسی وجہ سے نفس کی خرابی آئی، نہ ماننے کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔ اس لیے صفات میں یہ بات بتائی گئی کہ ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ادھر بندہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا لے۔ والقانتین والقانتات، اللہ کے فرما بردار بندے اور اللہ کی فرما بردار بندیاں، مرد بھی عورتیں بھی۔ آج عورتوں کو احکام بڑے مشکل لگتے ہیں، اب اسی طرح ان کو پردے کا ہی کہیں تو آگے کتنے اعتراضات، آنکھ کا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کتنے اعتراضات کرتے ہیں، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، فلاں ہے۔ کتنی عورتیں ایسی اکڑی کھڑی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا، میں نے دیکھا بڑی کثرت کے ساتھ جہنم میں عورتیں نظر آئیں۔ عورتوں کو آ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لان تان بڑی کرتی ہو، ہر وقت زبان سے تمہارے برے بول آتے ہیں، لعنت ہے اس کے اوپر، فلاں کے اوپر، فلاں کے اوپر، حتیٰ کہ لوگ چیزوں کے اوپر بھی لعنت کر دیتے ہیں، ہوا پہ بھی لعنت کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
گالی گلوچ سے اور لعن طعن کرنے سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ہو زبان دراز، تم کرتی ہو لعنت، تم گالیاں دیتی ہو اور تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور تمہارے اندر ایسا ہے ایسا ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، فرما برداری کے راستے پر چلاؤ، آج لعن طعن سے اپنے آپ کو بچاؤ، خیرات بھی کیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو نہ ماننے والے آج کتنے اعتراضات لیے کھڑے ہیں، جبکہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے عظیم قرار دیا۔ تو فرمایا والقانتین والقانتات، اللہ کا حکم آئے بندہ تسلیم کر لے، فرما بردار بن جائے، پھر اس کا ہوتا ہے مقام۔ ماننے والا اللہ رب العزت کے ہاں فرما بردار کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں رہتا۔ مسلمان فرما بردار مومن اور فرما برداری اطاعت گزاری بندے مان بھی لیں اور تسلیم بھی کر لیں، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات آئیں تو بندہ اس وقت انکار کر بیٹھے اور بندہ چھوڑ بیٹھے، اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا بھی یعنی شمار پھر دوسری لائن میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والقانتین والقانتات، پھر فرمایا والصادقین والصادقات، ہمیشہ بندے سچ بولیں، ہمیشہ عورتیں بھی سچ بولیں۔ اللہ رب العزت نے سچ ہی کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے پوچھنا ہے اور اس کو نجات ملے گی۔ آج جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ کے بارے میں بھی بندے اسی طرح بے احتیاطی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی احتیاط نہیں ہو رہی، اور جھوٹ بولنے میں بے دریغ زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ موبائلوں پہ تو بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب جھوٹ بولنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور سچ بولنا انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ سچ نبیوں کی نسبت ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے اس کو بیان فرمایا۔ تو سچ کے بارے میں بھی یعنی بڑی انسان کو زبان چلانے کی ضرورت ہے کہ آج سچ کے اوپر مرد بھی قائم ہو جائیں، عورتیں بھی قائم ہو جائیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کئی چیزوں پہ آتا ہے، پہلے تو ہوتا ہے کہ انسان کو مصیبت پہ صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹی بڑی حالات کے لحاظ سے، اپنی ذات پر یا عزیز و اقارب پر موت فوت یا دیگر ایسے حالات، تمام جو بھی حالات آئیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ایسے کوئی حالات آئے تو بندہ کرے صبر، تو اللہ رب العزت اس کا دیتے ہیں اجر۔ صبر یہی ہوتا ہے بندہ اللہ کے حکم کو بڑے آسن طریقہ سے مان لے، شکوے شکایتیں نہ کرے، اطمینان سے اس کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو ایسے صبر والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کا اور اپنا ساتھ دینے کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ اس لیے آج صبر کو، اور صبر فرمایا صبر عن المعصیت، صبر ہوتا ہے بندے کو معصیت سے، نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی۔ گناہ کے کرنے کا تو بندے کو خیال ہوتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں، اب کتنے ایسے کام ہوتے ہیں خلاف شریعت ہوتے ہیں، اب کرنے کے لیے بندے کی طبیعت کر رہی ہے، اور بندہ اس کے اوپر رکے تو ضبط کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب وہاں بھی ہوتا ہے کہ معصیت سے بچنے کے لیے بندہ صبر کرتا ہے، اور نیکی پہ چلنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں دل کرتا، نہیں انسان کی طبیعت چاہتی، لیکن بندہ کنٹرول کرے، ضبط کرے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کو آج زندہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بندے صبر والے ہیں۔ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت صبر والوں کو بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے اور بغیر حساب انعام عطا فرمائیں گے۔ صبر کے بارے میں بھی آج استقامت بڑی کرنی پڑتی ہے اور بڑے اطمینان سے چلنا پڑتا ہے۔ کئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو صبر سے بندہ کام لے۔ والخاشعین والخاشعات، بندہ اپنے آپ کو یعنی خاشعین بنائے، خوف خدا والا بنائے، بندے کی طبیعت پہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ خوف خدا والا ہے، یہ فرما برداری والا ہے، اطاعت گزار ہے یا کرنے والا نہیں، یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا انسان ہے۔
ڈرنے والا بندہ ہر ایک چیز کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرے گا، زبان کا استعمال بھی احتیاط سے، آنکھ کا استعمال بھی احتیاط سے، کان کا استعمال بھی احتیاط سے، ہاتھ کا استعمال بھی احتیاط سے، پاؤں کا استعمال بھی احتیاط سے، فیصلوں کا استعمال بھی احتیاط سے، حتیٰ کہ بندہ پورا اپنے آپ کو جھکائے کھڑا ہے، عبادات کے اندر پورا خشوع اور خضوع لیے کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بندہ ایسا ہے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے، حرکتیں بھی زیادہ کر رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے، فرمایا اس میں خشوع ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ خشوع والا نماز پڑھتا ہے وہ اطمینان سے پڑھتا ہے، توجہ دھیان اپنی نظروں کو بھی بچاتا ہے، میری نظریں ادھر نہ جائیں، دائیں بائیں نہ جائیں، میری توجہ نہ جائیں اور میرے اعضاء کی حرکت زیادہ نہ ہو۔ پورے ادب احترام سے بندہ اللہ کی ہر عبادت کرے، اس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ لیکن وہاں یہاں کہا گیا والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے اللہ رب العزت سے مرد ہوں گے تو اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، عورتیں ہوں گی تو اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقے خیرات بھی کیا کرو، صدقے خیرات کرنے والے مرد اور صدقے خیرات کرنے والی عورتیں۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، مال کا صدقہ انسان کے لیے مفید ہے، مال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس میں سے بندہ صدقہ خیرات نکالے، اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ رب العزت مصائب سے بچائے گا اور اپنا اللہ رب العزت انسان کے لیے سائے کا انتظام کرے گا، اور بے شمار فوائد ہیں صدقہ خیرات مال کا بھی اور انسان کی زبان سے بھی۔ اچھے بول، مسکرانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر ملو گے یہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ گے صدقے کا ثواب ملے گا، اور اچھے اخلاق اپناؤ گے صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انسان کے لیے نیکی کے راستے بنائے، آج اپنانے کی ضرورت ہے صفات کو، انداز کو۔ مسلمان بن کر زندگی گزاریں، مومن بن کر زندگی گزاریں، فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، سچے بن کر زندگی گزاریں، حوصلے والے بن کر زندگی گزاریں، خوف خدا دل میں ہو اور صدقے کرنے والے ہوں، مرد بھی عورتیں بھی، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں۔ روزوں کے بارے میں احکام اپنی جگہ، لیکن نفلی اور دیگر ایسے روزوں کا بھی بندے کو موقع ملے تو کرے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے دامن کو بچانا نافرمانیوں سے، اپنے آپ کو بچا کر بندہ صاف ستھرا انسان بنائے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام۔ آخری صفات میں فرمایا وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، بندہ کثرت سے اللہ رب العزت، مرد بھی یاد کریں عورتیں بھی یاد کریں، اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو عذاب سے بھی بچائے گا اور کامیابی کی منازل کو پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں یہاں حکم فرمایا اور آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ایسے لوگوں سے اللہ نے بخشش کا بھی اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اصل میں سبق ہے اور تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصراً اس آیت کے یعنی وہ بندہ مفہوم کو سمجھے۔ ہم آج مسلمان بنے، مومن بنے، فرما بردار بنے، خوف خدا والے بنے، صدقے خیرات والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، روزے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے جو جو احکامات ارشاد فرمائے بندہ اپنانے کی پوری کوشش کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے، رب کے وعدے سچے ہیں، یقین کرنے کا ضرورت ہے۔ آج پورا یقین رہے، پورا اطمینان رہے، اطمینان کے ساتھ بندہ یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اللہ رب العزت ضرور اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا اور انسان کو عظمت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں اور اس کا سبق اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس پاک کتاب کی اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت
زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔